فیلڈ مارشل صاحب نے امریکہ میں کیا کارنامے کیے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہنا کیا چاہ رہے ہو، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جناب موصوف کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے بڑی کوشش کی سمجھنے کی کہ مجھے بھی سمجھ آ جائے یار کہ موصوف کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بھارت سے دہشت گردی پر بات ہوگی، چاہتے تو 20 بھارتی طیارے مار گراتے، مگر جنگ کے دوران اخلاقیات کا خیال رکھ کر مثال قائم کی گئی۔ یہ وہ شخص بات کر رہا ہے اخلاقیات کی، جس نے ماں بہنوں کو ریپ کی دھمکیاں دے کے لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائیں، کسی کی بیوی کے ساتھ بیڈ روم میں اپنا فوجی بھیج کے اور فون کروایا گیا خاوند کو کہ پارٹی چھوڑتے ہو یا پھر اگلا قدم اٹھائیں۔ وہ بندہ اخلاقیات کی بات کر رہا ہے، کیا مت ویسے ہی نہیں آ جانی، اس کی وجہ ہوگی۔ اب نعرے بھی وہاں لگے اور سب کچھ ہوا، لیکن میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب کہانی آپ کو بتانے لگا۔ مجھے یقین تو نہیں آ رہا، لیکن صحافی شاہد اسلم، جنہوں نے احمد نورانی کے ساتھ مل کے باجوہ کے 12 ارب ڈالر کی سٹوری میں کوئی کردار ادا کیا تھا، 12 ارب روپے کا جو اس کی جائیدادیں نکلی تھیں، جس کی وجہ سے یہ گرفتار بھی ہوئے تھے، انہوں نے کوئی بڑا دعویٰ کیا ہے۔ یہ شاہد اسلم کیا کہتے ہیں، میں ذرا پڑھتا ہوں اور آپ کو یہ پورا ان کا تھریڈ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ لکھتے ہیں، نیا یا پرانا نہیں بلکہ حقیقی پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر، خواب میں اللہ کے ایک بندے ملے جس کے بعد بھارت کے خلاف آپریشن کا نام بنیانو مرصوص رکھا۔ آرمی چیف نے بتایا کہ دونوں کے الفاظ کو جمع کریں تو 10 بنتا ہے۔ اس روز 10 میں ہی تھا، اور اگر ضرب دیں تو 25 یعنی 2025 بنتا ہے۔ آپ کو یہ پورا تھریڈ میں بتاتا ہوں پڑھ کے کہ کس قسم کے دعوے کیے گئے ہیں، اور امریکہ میں جو لوگ ہیں وہ کنفرم کریں گے، پھر ظاہر ہے میں تو صرف ان کی رپورٹ کی گئی چیز آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بھارت کے حوالے سے آرمی چیف نے کہا کہ پہلگام حملے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، یہ ان کی سیکیورٹی ناکامی تھی۔ اگر بھارت 4 بندے بھی روک نہیں سکتا تو 7 لاکھ فوج کشمیر میں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ہمیں تڑیاں لگاتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو، تم ہوتے کون ہو؟ مائی ڈاگ از ڈاگ اینڈ یور ڈاگ از ٹامی۔ وہ انگلش میں نہیں بنتی ہے ویسے ضرب المثل، لیکن بس بول دی، میرا کتا پتہ نہیں کتا اور تمہارا کتا ٹامی، اینی وے۔ لیکن جو کہانی یہاں ڈال رہا ہے، اگر وہ بلوچستان میں کس نے امپلیمنٹ کر دی تو کیا ہوگا؟ جو آپ کہتے ہیں کہ 1500 صرف لوگ ہیں، تو آپ 7.5 لاکھ سے وہ 1500 کیوں نہیں قابو ہوتے؟ یہی دعویٰ کیا بھارت نہیں کر سکتا؟ تو بہرحال ایک اور آگے بات سنیں، میں واحد تھا جو کہتا تھا پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی۔ میں پاکستان کو 2030 میں G20 اور 2047 میں G10 میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 2047 تک موصوف رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو G10 میں ڈال کے جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے۔ 2047 تک اگلا پلان بنائے بیٹھا ہے، 22 سال آگے دیکھ رہا ہے، یعنی تا حیات چیف رہنا چاہتا ہے اور امید یہ کر رہا ہے کہ 80 سال تک جیے گا، تو جب تک زندگی ختم نہیں ہو جاتی تب تک چیف رہے گا۔ آگے سنیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خطاب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بہت جلد نایاب معدنیات کا $1 ملین معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، معدنیات بیچنے جا رہے ہیں امریکہ۔ مزید نیچے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امریکہ کے ساتھ معدنیات کا یہ معاہدہ ہو جائے، پھر دیکھتا ہوں اللہ کے علاوہ کون سی طاقت ہمیں ترقی سے روکے گی۔ یعنی امریکہ کو اپنی معدنیات ساری حوالے کر کے ہم ترقی کر جائیں گے۔ یہ کوئی ایسا میریکل ہونے لگا ہے کہ معدنیات تو امریکہ لے جائے گا، ہمیں کچھ تھوڑا بہت پیٹنٹس دے دے گا، جو گریں گے کرمز وہ ہمیں دے دے گا، لیکن ہم امیر ہو جائیں گے۔ یہ شیخ چلی کے خواہش